اسٹیج لائٹنگ یا اسٹوڈیو لائٹنگ وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اسٹیج کی سورس ہے تو میں آلویز آئی ایم یوزنگ اسٹیج. یہ اسٹیج لائٹنگ یا لائٹنگ میکینکس ہے ساری، اس میں ہم پڑھیں گے، جو دیکھیں گے اس میں ہوگا انٹروڈکشن ٹو لائٹنگ میکینکس، جو اس میں طریقے ہیں کام کرنے کے میکینکس کے، جو میکینیکل فٹنگ کرنی ہے، لگانی ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوگا، وہ ہم پریکٹیکل کریں گے تو اس کو نالج ہوگا. دی لومینئر یا لائٹ جو ہے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ ڈیٹیل لائٹ کے اندر اسٹرکچر کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، ہر لائٹ میں، دوسری لائٹ میں، تیسری لائٹ میں، چوتھی لائٹ میں اندر اور باہر کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے کلیمپ کیسے ہیں، اس کو لگانے کے طریقے کیسے ہیں، اس کو کنٹرول کے کیا طریقے ہیں. اسی طرح ہم کہیں گے کہ سلیکٹنگ اے اسپاٹ لائٹ، اگر آپ نے اسپاٹ لائٹ سلیکٹ کرنی ہے تو وہ اسپاٹ لائٹس آپ کے پاس بہت ساری اویلیبل ہیں، جو جب ہم تصویریں دیکھیں گے اور ٹائپس پڑھنے کی کوشش کریں گے تو فرینل تو لینس کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن اس کی جو لینتھ ہے اور اس کی جو سائز ہے تو اس کا جو بیم کا ایریا، کور کرنے کا ایریا، وہ ہر لائٹ کا فرق ہے. اگر آپ نے بہت دور سے کرنا ہے تو آپ کو پاورفل لینس والی لانگ بیم والی لائٹ لینی پڑے گی، تاکہ آپ جب اس کو وہاں پہ پہنچانا چاہیں تو وہ ایریا کور کر سکے. اس کے بعد ہے بیم اسپریڈ کانسیپٹ. یہ تھوڑا سا ہر لائٹنگ والے ڈیزائنر کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو جتنی لائٹیں ہیں جب وہ ایک کور میں یا کیس میں بند ہو جاتی ہیں تو ہر لائٹ کی لمیٹیشن ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی اسپریڈ ہو سکتی ہے اور کم سے کم وہ کتنا ایریا کور کر سکتی ہے. کیونکہ لائٹ کو اگر پارکینز ہی ہے یا فرینل ہے تو آپ، یا اسپاٹ لائٹ ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ میرے پاس اینگل اس کا اتنا ہے، اگر میں 30 فٹ پہ ہوں تو میری اسپاٹ لائٹ کتنا کے ایریا کور کرے گا زوم آؤٹ کر کے، اور میں زوم ان کر کے کرتا ہوں نیرو اسپاٹ ہے تو وہ کتنا بنے گا. اور اگر وہی لائٹ میں جا کے 200 فٹ کا ہال ہے اور میں 200 فٹ پہ لگا دوں تو آیا وہ میری لائٹ وہ کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو مجھے اس کا حل پہلے نکالنا پڑے گا، نہ کہ میں لوکیشن پہ پہنچ کے اس وقت پروڈیوسر کو کہ سر لائٹ غلط آ گئی ہے، آپ کا ریکارڈنگ لیٹ ہو جائے گی، مجھے اسٹوڈیو جا کے دوبارہ لائٹ لانی پڑے گی، یہ لائٹ تو کور نہیں کر رہے وہاں پر. مطلب اسٹوڈیو میں اگر آپ نے اسپاٹ لائٹ چاہیے تھی آپ کی، اور اس نے کہا کہ اسپاٹ لائٹ میں مجھے اتنا ایریا کور کرنا ہے لیکن درمیان میں آڈینس ہے اور میں یہاں لگانا نہیں چاہتا، میں لگاؤں گا اس دیوار کے اوپر. اب دیوار جو میرے اندازے میں، جو میں نے غور نہیں کیا ہوا، مجھے اس کا نالج نہیں ہے، اور میں رانگ لائٹ لے کے آؤں گا تو آئی ایم گوئنگ ٹو ویسٹ ٹائم، ریسورسز، انرجی اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ ریسورس ٹائم آلسو. تو وہ اگر آپ کو نالج پہلے ہوگا تو ہم جب آرڈر کر رہے ہوتے ہیں لائٹنگ ڈپارٹمنٹ کو، ہم کہیں گے یار وہ 33 نمبر والی لائٹ مجھے چاہیے ہوگی کیونکہ ہمیں فاصلہ زیادہ ہے، بیم میں چاہیے، اس کا لینس پاورفل ہے یا ایریا کور کا یہ والا ہے تو مجھے رینج ہی چاہیے. یا میں بہت چھوٹے والے کمرے میں جا رہا ہوں اور وہاں پہ رکھوں گا تو ایریا کور نہیں کرے گا تو مجھے 12 نمبر والی لائٹ بھیج دینا. اسی طرح بیم کا ڈائمیٹر اینڈ ڈسٹینس کا ریشو، اس کے ایک فارمولے بھی ہیں، کچھ کامن سینس یاد کرنے والی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو ڈائمیٹر اس کا پتہ ہوگا تو، اور بلب اس میں کون سا لگا ہوا، اس کی لمبائی کتنی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ رفلی یہ لائٹیں جو ہیں اتنا ایریا کور کریں گی. فرض کیا ہمیں سیٹ کے لیے چاہیے مجھے، اور فلیٹ میں اس کو فلڈ کر کے ایون چادر لائٹ کی بنانی ہے، میرے پاس پارکینز ہیں، اور پارکین میں سوچا نہیں کہ کون سے لے کے آؤں، میں نے کہا جی 6 پارکن بھیج دو، اس نے پارکن 32 بھیج دیں یا 18 بھیج دیں. جب میں وہ لا کے لایا 6 تو وہ 6 سے تو 4 فٹ ایریا کور نہیں ہو رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ میں بھول گیا کہ یار اس کا ڈائمیٹر جو ہے وہ کم تھا، اور وہ جب ساتھ ملا کے کیا میں نے تو وہ اسپاٹ ایریا جو کور نہیں کر سکتا. وہ مجھے اس کا نالج لازمی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے واٹیج اینڈ انٹینسٹی، جس کا مطلب ہے کہ کتنے واٹ کی لائٹ ہوگی اور وہ جس ایریا کو کور کرے گی وہاں پہ انٹینسٹی یا وہاں لائٹ کتنی پہنچے گی. یہ بھی ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو لائٹ کے نالج کے ساتھ ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ ساتھ آپ کو آئیں گی. ویسے تکے سے ہم کام کرنے کی کوشش کریں تو وہی ہوگا کہ ہٹ اینڈ ٹرائی کا میتھڈ ہوگا، جو 2 گھنٹے کا کام 10 گھنٹے میں ہوگا. وہ اگر پہلے پتہ ہوگا، نالج پتہ ہوگا تو آپ چارٹ رکھا ہوا، ڈائری رکھی، اس میں بتائیے فلاں لائٹ ہے، اتنی واٹیج ہے اس کی، اتنی انٹینسٹی ہے، یا اتنی واٹ کا لیمپ ہے اس میں، یہ اس کی کیپیسٹی ہے، یہ اس کی رینج ہے. وہ میرے پاس نالج اگر ہوگا تو میں کام ایفیشینٹلی کر سکوں گا. اس کے بعد آتا ہے ایلومیننس، فٹ کینڈلز اینڈ لکس. یہ جب لائٹنگ شروع ہوئی تھی تو دیے سے شروع ہوئے تھے، اور دیا ایک کی کتنی لائٹ ہوتی ہے، موم بتی آئی اس کے بعد اس کی لائٹ کتنی ہوتی ہے، اس کے بعد مشال آ گئی اس کی لائٹ کتنی ہوتی ہے، اس کے بعد لالٹین آئی، اس کے بعد گیس کا لیمپ آ گیا، اس کے بعد بلب آ گیا، اور بلب پھر ویری کرتے گئے. جو شروع میں بنے تھے ان کی پیلی لائٹ تھی، وہ 25-30 واٹ کے تھے، لیکن ان کی وہ کوئی اسٹینڈرڈ نکالنے کے لیے کہ وہ کتنے لکس یا کتنی فٹ کینڈلز ہیں اس کی ریشو ہے، وہ ہم اسٹڈی کریں گے اس سٹیج پہ جا کے کہ یہ کنورٹ کیسے کرتے ہیں، ان دونوں میں آپس میں رشتہ کیا ہے، اور یہ لائٹ کتنی کیسے میئر کی جاتی ہے. جیسے ایک موم بتی ہے اس کی لائٹ کتنی ہے، لکس کتنے بنتے ہیں، فٹ کینڈل کتنا بنتا ہے.
اس کے بعد ہے بیم ڈسٹریبیوشن. جو بیم جب آپ کی لائٹ سے نکلتی ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے کچھ سسٹم ہیں, کچھ میتھڈز ہیں, وہ ہم اسٹڈی کریں گے کہ اس کو آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کیسے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد مینوفیکچر اینڈ ٹرم یا ٹرمینالوجی ہے, وہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا پتا ہو کہ یہ ایری کی لائٹ ہے یا کسی اور کمپنی کی بنی ہوئی ہے, اور یہ اسپیسیفکیشن اس کی کیا ہیں. مطلب ایک دیسی لائٹ یہاں پہ بنی ہوئی ہے, نتھو خانے میں بنائی ہوئی ہے, وہ بھی 2000 واٹ کی ہے, ایک ایری کی ہے, ایک کسی اور یورپین کمپنی کی ہے, اور دونوں میں 1000 واٹ کا لیمپ لگا ہوا ہے. دونوں میں فرق کیا ہوگا وہ مجھے پتا ہونا چاہیے. پھر اس لائٹنگ کی ٹرمینالوجی پتا ہو کہ یار یہ فلڈ ہے, بینک ہے, کنٹرول لائٹ ہے, ڈمر ہے, نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چیزیں بنتی جا رہی ہیں, وہ ٹرمینالوجی بھی ہم نے پڑھنی ہوگی, وہ وی ول اسٹڈی آلسو. لائٹنگ ڈیزائن ایجوکیشن, یہ ہمارے جو کورس ہے اس کا ٹاپک ہے کہ اس میں مقصد کیا ہے, کس طرح ہم اسٹڈی کرنا چاہیے, اس کا فائدہ کیا ہے. اس میں ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن ہے, ایک تو سے جو آپ یہ ٹریننگ کر رہے ہیں, ایجوکیشن کر رہے ہیں. ایک اس کا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے ہینڈز آن ایکسپیرئنس. آپ صرف کتاب سے پڑھ کے لائٹنگ ڈیزائنر نہیں بن سکتے. جب تک کہ آپ کسی اسٹوڈیو میں جہاں پہ ایکچوئل لوکیشن پہ وہ کام ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ کام نہیں کرتے, جب تک آپ کو احساس ہی نہیں ہو سکتا کہ لائٹنگ آرٹ کیا ہے, لائٹنگ سائنس کیا ہے, اور ان دونوں کا مرجر کرنے کے بعد وہ چیز کریٹ کیسے کی جاتی ہے. نالج میں آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں, کتاب پڑھ کے آپ یہ بتا دیں کہ یہ لائٹ دیکھ کے بتا دیں, تصویر دیکھ کے کہ یار یہ فلاں والی لائٹ ہے, 2000 واٹ کی ہے, دیٹ از آل. اور فرینل ہے یا نہیں ہے, یا بینک ہے یا فلڈ ہے, یہ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. اس کا استعمال کیا ہے, اس کی رینج کیا ہے, وہ ایریا کتنا کور کرتی ہے, اس کی انٹینسٹی کتنی ہے, کس جگہ پہ لگی ہو تو کس جگہ تک لائٹ کتنی پہنچے گی, یہ کچھ تجربے کے ساتھ آتی ہیں, وہ ٹریننگ کا حصہ ہیں. اس کے بعد پروسیجر ورسز ریزلٹس ہے, جو آپ پروسیجر استعمال کرتے ہیں, جو آپ طریقہ واردات کرتے ہیں, اس کے بعد اگر اس کا رزلٹ جو ہے وہ کیا بنتا ہے, یہ آپ کمپیئر کرتے ہیں. وہ آپ ایجوکیشن کے بعد ہی کر سکتے ہیں کہ میں نے یہ فلاں اسٹوڈیو میں لائٹنگ کی تھی اور فلاں فلاں جگہ لائٹ کی تھی, ریکارڈنگ یہ کی تھی, رزلٹ میرا یہ بنا ہے, میرے ڈیفیکٹ کہاں پہ تھے, اور یا اس میں میری خوبصورتی تھی, تعریف بہت ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے, اور میرا رزلٹ اچیو ہوا ہے, تو وہ مجھے پتا ہو کہ میں نے کیا چیز کی تھی, تاکہ میں آئندہ ریفرنس میں اس کو فالو کروں, اور جو میرے ڈیفیکٹس تھے میں ان کو اوائڈ کروں.